الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ کے احکام اور آیتوں پر رک جانا چاہیے۔ نمازی بھائیوں، اللہ عز و جل نے قرآن نازل فرمایا تاکہ ہم اس کی آیتوں کو پڑھیں، اس کی نصیحتوں پر غور کریں، اس کے احکام کو مانیں اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پر غور و فکر کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ آدمی اس کی آیتوں پر ٹھہر جائے، جن باتوں کا اس میں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرے، جن باتوں سے اس میں منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے، اور جو احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو مان لے اگرچہ ان کی حکمت اور مصلحت کو جانتا نہ ہو۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یعنی جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر سب سے پہلے ٹھہر جانے والے تھے اور اللہ عز و جل کے احکام کو سب سے جلدی بجا لانے والے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کا خرچ بند کر دیا، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے جانے کے معاملے میں نامناسب انداز میں اپنی زبان کھولی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی تم میں سے فضل اور کشادگی والے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کرنے کی قسم نہ کھائیں، انہیں معاف کر دینے اور درگزر کر دینے سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دیں؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے فوراً ان کا خرچ یہ کہتے ہوئے جاری کر دیا کہ اللہ کی قسم میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دیں، پھر کہا میں اسے کبھی بند نہ کروں گا۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے اوپر احسان کرتے رہے۔ آج ہماری حالت پر جو غور کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی حالت بالکل اس سے الٹی ہے۔ رشتہ داروں، دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان بہت سے اختلافات اور جھگڑے ایسے پیش آتے ہیں کہ معمولی بات پر دشمنی، ناپسندیدگی، بے تعلقی اور قطع رحمی کی نوبت آ جاتی ہے۔ کبھی کبھار تو ایک لفظ یا کسی معمولی حرکت یا فنا ہو جانے والی دنیا یا اس کے زائل ہو جانے والے کسی سامان کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاف کر دینے سے ایسے لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف سے ان کا کیا واسطہ ہے جو انہوں نے اس آنے والے دیہاتی کے ساتھ اختیار کیا تھا جب اس نے کہا تھا افسوس خطاب کے بیٹے، تم نہ ہمیں زیادہ دیتے ہو نہ ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ اس پر حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی معافی سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فوراً رک گئے اور وہ اللہ کی کتاب پر رک جانے والے تھے۔ نمازی بھائیوں،
مومن جب اللہ تعالیٰ کے کلام پر عمل کرنے میں جلدی کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ متقی ہے، اللہ کے کلام کی تعظیم، اس کی شریعت کی پیروی اور اس کی حدود پر ٹھہر جانے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ یعنی مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں تو ان کی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی تابعداری کرنے والا اور اپنی طرف مائل ہونے والا بنا دے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو تیری حدود پر رک جانے والے اور تیرے نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ ہم سب کو اس پر ثابت قدمی اور ہمیشہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔